اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ بقرہ، اس صورت میں بیان ہے 4 مسائل کا۔ پہلا مسئلہ اثبات التوحید، دوسرا مسئلہ اثبات الرسالہ، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے 253 تک، اور چوتھا حصہ آیت نمبر 254 سے لاسٹ تک۔ اس صورت کا پہلا حصہ جو ہے یہ پہلے فرسٹ 100 آیت ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک۔ یہ پہلا حصہ جو ہے یہ 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 100 تک۔ پہلا باب جو تھا ہم نے شروع کیا وہ 20 آیات ہے۔ اس 20 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 اور 2 میں ترغیب القرآن، آیت نمبر 3، 4، 5 میں مومنین کے 5 صفات اور ان کے حکم دنیاوی حکم اخروی، آیت نمبر 6، 7 میں منکرین کے 2 صفات اور ان کے 2 حکم دنیاوی حکم اخروی، آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک منافقین کے 10 صفات اور ان کے حکم دنیاوی اور حکم اخروی، اور آیت نمبر 17، 18 میں فرسٹ مثال منکرین کا آگ کے ساتھ، اور آیت نمبر 19، 20 میں دوسرا مثال بیان کرتے ہیں منافقین کا پانی کے ساتھ۔ پھر آیت نمبر 20 میں پہلا باب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے مومنین کے 5 صفات بیان کیے اور ان کے حکم دنیاوی حکم اخروی تفسیر کے ساتھ۔ ہم نے پھر کل سے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں جو منکرین کا بیان ہے وہ ہم نے شروع کیا۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ آیت نمبر 6، 7 میں منکرین کے 2 صفات اور ان کے حکم دنیا اور حکم آخرت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 6 میں منکرین کے 2 صفات ہم نے بیان کیے تھے۔ پہلا صفت کفرو، جو ضد اور عناد کی وجہ سے وہ حق کو چھپا لیں گے، اور دوسرا جو ہے صفت انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ کسی بھی صورت میں آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے، آپ کو اچھا نہیں بولتے، آپ کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ایک ضد اور عناد اور ایک انا اور ایک بغض جو ہے ان کے دل میں ہمیشہ رہے گا آپ کے لیے۔ تو یہ منکرین کا صفت ہے۔ یہ 2 صفات ہم نے تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ آج ان کے حکم دنیاوی اور حکم اخروی آیت نمبر 7 میں پڑھیں گے۔ ان کے حکم دنیاوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس سے پہلے آپ حکم دنیاوی اور حکم اخروی کا مقصد جانیں۔ حکم دنیاوی کا مطلب یہ ہے کہ جن میں یہ صفات آ گئے تو دنیا میں کس حال میں رہیں گے، اور حکم اخروی یہ ہے کہ جن میں یہ صفات آ گئے تو آخرت میں کس حال میں ہوں گے۔ مومنین کا حکم دنیاوی یہ تھا کہ جن میں مومنین کے 5 صفات آ گئے تو دنیا میں ہدایت والے بن جائیں گے اور آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ تو یہاں پہ اسی طرح منکرین کا بھی حکم دنیاوی اور حکم اخروی کا بیان ہے۔ حکم دنیاوی کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، بند کیا اللہ نے۔ ختمہ کہتے ہیں بند کرنے کو، یا سٹیمپ کو بھی ختمہ کہتے ہیں، سٹیمپ، مہر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، بند کیا اللہ رب العالمین نے، سٹیمپ لگایا اللہ رب العالمین نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ اللہ نے ان کے دل اور ان کے کان جو ہے وہ بند کیے، کس چیز سے؟ دنیا کے امور سے نہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا دل، ان کے کان جو ہے وہ دنیا کے اصول اور امور میں زبردست رہیں گے، لیکن اللہ نے دین کے کام سے بند کیا۔ مطلب ان کے دل جو ہے وہ کام کریں گے، دنیا کے امور میں ٹھیک رہے گا، کان بھی سنے گی، لیکن کبھی بھی قرآن نہیں سن سکتے، لیکن کبھی بھی ان کا دل اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آ سکتا۔ یہ ایک سزا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پھر کبھی بھی انسان قرآن اور دین کے لیے نہیں لاتا۔ تو ختم اللہ ہو، اللہ بند کرتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، سٹیمپ لگاتے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر قرآن سے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر کہ وہ نہ سنیں قرآن کو، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر غشاوتن، پردے ہے۔ کس چیز کا؟ حجاب ہے۔ کس چیز کا؟ کہ وہ کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف نہ دیکھ سکے، اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی کتاب کی طرف وہ کبھی بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ حکم دنیاوی تھا۔ اور وہ آخرت میں کس حال میں رہیں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، حکم اخروی یہ ہے کہ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب رہے گا۔ عظیم کون سا عذاب؟ بڑا عذاب۔ اچھا،
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس پہ تھوڑا تفسیر کرتے ہیں۔ ختم اللہ، یہاں پہ جن میں منکرین کے صفات آ گئے تو اللہ رب العالمین ان کو سزا دیتے ہوئے یہ سزا دی کہ وہ لوگ کبھی بھی دین کی طرف نہیں آ سکتے، ان کے دل، ان کے آنکھ، ان کے کان وہ بند کیے جاتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ تو اس پہ ایک کوشچن آتا ہے، ایک اعتراض آ جاتا ہے کہ جب اللہ نے ان کا دل جو ہے، ان لوگوں کا دل وہ قرآن کریم سے چھین لیا، جب اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے کان، ان لوگوں کے آنکھ اپنی کتاب سے جو ہے وہ موڑ لیے اور اپنی کتاب سے دور کر دیے، تو پھر اللہ رب العالمین تو ان لوگوں کو سزا کیوں دے رہا ہے آخرت میں؟ کیونکہ یہ تو اللہ نے، اگر وہ لوگ چاہے بھی قرآن کی طرف آنے لگے، لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ وہ آئے، اللہ نے زبردستی قرآن کریم سے ان کو منع کیا، تو یہ تو اللہ نے نعوذ باللہ ظلم کیا۔ اس پہ اعتراض آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سزا مل جائے ان کو کہ ان کے دل، ان کے کان، ان کے آنکھ قرآن کریم سے بند کیا جائے، تو یہ سزا تو نعوذ باللہ ناانصافی ہے، کیونکہ اگر وہ قرآن اور ہدایت کی طرف آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتے، تو ایک کویسچن یہ، اعتراض یہ کہ جب وہ نہیں آ سکتے، اللہ نے زبردستی ان کے دل، کان، آنکھ جو ہے وہ بند کیے قرآن کریم سے، تو پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کیوں؟ آخرت میں ان لوگوں کو عذاب کیوں دے رہے؟ آخرت میں تو عذاب اس لیے دے گا کیونکہ وہ لوگ قرآن کے لیے نہیں بیٹھے نا، تو قرآن کریم کے لیے وہ بیٹھنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے بند کیا ان لوگوں کو، عذاب پھر کیوں دے رہے؟ جس طرح میں کہوں ایک بندے کو کہ اس گھر میں جاؤ اور اس گھر میں ایک چیز ہے وہ میرے لیے لائے، اور اگر آپ نہیں لا سکے تو میں آپ کو مار دوں گا، وہ بندہ اس گھر پہ جاتا ہے، لیکن اس گھر میں میں نے زبردست سیکیورٹی بنایا ہوا ہوتا ہے، اور میں اس سیکیورٹی کو یہ کہوں کہ جب بھی یہ بندہ نزدیک آ جائے تو ان کو زور اور زبردستی سے مارے، وہ کبھی بھی اندر نہ چلے جائے، تو میں نے تو وہ گھر خود ہی بند کیا ان بندے کے لیے۔ پھر وہ بندہ جب میری طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں لایا، اوپر سے میں سزا دیتا ہوں، مار دیتا ہوں کہ کیوں نہیں لایا، کیونکہ وہ گھر تو بند تھا اس بندے کے لیے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک بندہ قرآن کریم کے لیے آ بھی جائے، آنا بھی چاہے تو وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل، ان کے کان، ان کے آنکھ جو ہے وہ بند کیے، نہیں آ سکتا، یہ سزا ہے ان کا۔ تو پھر آخرت میں سزا کیوں دے رہا ہے اللہ؟ آخرت میں پھر عذاب کی طرف کیوں دھکیل دیتا ہے؟ اس کا جواب جو ہے ہم نے کل کیا تھا کہ کفر جو ہے یہاں پہ ان لوگوں کا سزا، یہ قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ ان کے عمل سے ان کے لیے یہ رکھا گیا ہے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ کفرو، ان لوگوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے کفر کیا، اس لیے مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العالمین ان کے دل، ان کے کان، ان کے جو آنکھ ہے وہ قرآن کریم کے لیے کھول بھی دے، پھر بھی وہ لوگ نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان میں ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے۔ تو یہ جواب ہے اس کا کہ ضد اور عناد نے اتنا نقصان کیا کہ خود ہی ان کے دل، ان کے آنکھ، ان کے کان جو ہے وہ قرآن کریم سے بند ہونے لگے، تو پھر اللہ نے بھی ان پہ مہر لگایا اور کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں لایا۔ تو ان الذین کفروا میں اس کا جواب ہے کہ ان لوگوں نے ضد کیا تھا، ضد اور عناد کی وجہ سے ان لوگوں نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ ایک مسئلہ جو ہے بہت آسان سا، سمپل سا مسئلہ ہے، جو لوگوں نے ایک بڑا جو ہے ایشو بنایا ہوا ہے لوگوں نے، آپ کے لیے بہت آسانی سے میں یہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اس آیات سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تقدیر جو ہے، تقدیر یہ تو اللہ نے بنایا ہے نا، تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ گھر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے گا، سوسائڈ کر لے گا، اور شریعت کیا کہتا ہے؟ جب ایک بندہ سوسائڈ کرے تو اس بندے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا وہ بندہ۔ تو عجیب بات ہے، ایک طرف اللہ نے اس کو خود ہی لکھا کہ بندہ مر جائے گا کس چیز سے؟ سوسائڈ سے، اور دوسری طرف اللہ ان کو سزا بھی، اس بندے کو سزا بھی دیتا ہے۔ ایک دوسرا مثال، ایک بندہ جو ہے تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ بندہ جا کے دنیا میں قتل کر دے گا، کفر کرے گا، مثلا کافر ہوگا۔ جب وہ بندہ دنیا میں آ جاتا ہے اور کفر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین قیامت میں اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر اس بندے کو کافر کیوں لکھا؟ اللہ کو چاہیے تھا کہ اس بندے کو، یہ تو ناانصافی ہے، ابو جہل کو کافر لکھ دیا، حضرت عمر کو مسلمان لکھ دیا، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمان، عتبہ شیبہ کو کافر۔ تو یہ تقدیر جو ہے یہ انتہائی آسان ہے، اس طرح نہیں ہے۔
دیکھیں تقدیر کا کیا معنی ہے؟ تقدیر کا معنی ہے اللہ کا علم، اللہ کا اندازہ کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مصباح جو ہے یہ کب پیدا ہوگا دنیا میں، اور مصباح کا عمر کتنا ہوگا، اور دنیا میں کیا کیا کرے گا، یہ علم ہے اللہ کو، تو یہ اللہ نے لکھ لیا۔ مثلا اللہ کو پتہ تھا کہ عرب میں 2 عمر پیدا ہوں گے، ایک کا نام عمر بن خطاب ہوگا، ایک کا نام عمر بن حشام ہوگا، ایک کو ابو جہل کہا جائے گا، دوسرے کو صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، ایک نہیں مانے گا، وہ کفر کرے گا، کسی بھی صورت میں بھی نہیں مانے گا، اور پھر اسی حالت میں ختم ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے لکھ لیا کہ حضرت عمر جو ہے یہ صحابی، اور ابو جہل جو ہے یہ کافر۔ اس طرح نہیں لکھا کہ ابو جہل جو ہے کافر لکھ دو، عمر مسلمان لکھ، نہیں، اللہ کو پتہ تھا ابو جہل خود ہی اپنی مرضی سے کفر کرے گا، تو اللہ نے لکھ لیا۔ تو تقدیر کا معنی جو ہے علم ہے اللہ کا انداز آ جائے۔ یاد رکھے کہ دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھا گیا ہے کہ یہ بندہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے پہلا جو ہے قلم پیدا کیا ہے، اور اللہ نے قلم کو حکم کیا کہ لکھے جو ہوگا دنیا میں وہ لکھے، کون کیا کرے گا اور کیوں لکھا۔ یہ قلم کے ساتھ علم نہیں تھا، یہ اللہ کا علم تھا، اور اللہ فرما رہے تھے کہ یہ بندہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، اس طرح اس طرح اس طرح، تو سب کے سب جو ہے وہ چیزیں لکھ دیے۔ پھر جب ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کی پیٹ میں 4 مہینوں کا ہو جاتا ہے، 9 منتھس میں پروبیبلی یا اسٹیمیٹڈلی انسان جو ہے، سائنس کہتی ہے کہ 9 منتھس میں جو ہے بچہ وہ دنیا میں آ جاتا ہے نا، کبھی کبھی پیچھے بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پہلا یا بعد میں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وہ 2.5 سال کا جو تھا وہ پھر پیدا ہوا، وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے دانت بھی آئے تھے، اس لیے ضحاک بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ ایک روٹین ہے کہ کبھی کبھی دکھاتا ہے کچھ بھی۔ تو اسٹیمیٹ میں نے کہا کہ اسٹیمیٹڈ کہ 9 منتھس میں ایک بچہ جو ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کا ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین سانس ڈالتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگ جاتا ہے، اگر کہ اس بچے کا جو اندام ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، بیٹ سٹارٹ کرتا ہے۔ تو اس سچویشن میں 4 منتھس میں جب وہ فرسٹ سانس لیتا ہے، فرسٹ بیٹ کرتا ہے ہرٹ، تو اللہ رب العالمین اس بچے کا 4 چیزیں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس بندے کا لکھ کے 4 چیزیں۔ نمبر 1 عمر، یہ بندہ جو ہے دنیا میں پیدا ہو جائے گا تو یہ کتنا جیے گا دنیا میں، اس کا عمر کیا ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر جو ہے 63 ایئر تھا، 63 سال۔ تو بچے کا جو ہے پہلا چیز لکھا جاتا ہے عمر، دوسرا رزق، دنیا میں کتنا رزق ہوگا اس کا، اور کہاں کہاں پہ، اور کب ختم ہوگا۔ تیسرا لکھ دیا جاتا ہے اس کا عمل، کہ جب یہ بچہ دنیا میں جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو یہ نیک بندہ ہوگا یا برا، نیک عمل ہوگا یا بد اعمال والا ہوگا۔ پھر بھی بتاؤں کہ اللہ یہ اس طرح نہیں لکھتا کہ نیک یا برا کیا لکھوں چلے بس برا لکھے، نہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ دنیا میں جائے گا، اپنی مرضی سے وہ بدی اور یہ غلط راستہ چوز کرے گا، لوگ ان کو نصیحت بھی کریں گے، لیکن اس بد حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اللہ نے اس علم کو لکھا اس بندے کی تقدیر میں کہ یہ بندہ جو ہے بد اعمال والا ہوگا، تو یہ تیسرا چیز جو ہے لکھ جاتا ہے۔ اور چوتھا چیز جو ہے انجام، کہ یہ بعض انسان جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور بد اعمال کرتا ہے، لاسٹ میں انجام میں تو وہ ایک نیکی کی طرف آتا ہے، اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آیا تھا بچہ معصوم، بڑا ہو گیا بد اعمال میں، چلا گیا نیک اعمال میں، تو انجام کیا ہوگا اس بندے کا، جنتی یا جہنمی۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے وہ لکھ جاتا ہے۔ جب یہ حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بچے کا جو ہے ماں کے پیٹ میں جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ یہ 4 چیزیں لکھتے ہیں، عمر، رزق، اعمال، انجام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جف القلم، یہ قلم جو ہے یہ پھر ختم ہو جاتا ہے، مطلب اس کا جو ہے اس میں چینجز نہیں آتا، جتنا عمر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اتنا انف ایک بندے کے لیے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں آپ کا عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے، اللہ آپ کو بہت زیادہ لمبی عمر دے دے۔ یہ دعا جو ہے یہ یہودیوں کا دعا ہے۔ زیادہ جینا جو ہے یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جتنا عمر جو ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے ایک دن نہ آگے نہ پیچھے آپ جی سکتے ہیں۔ کیا دعا کر سکتے ہیں؟ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈالے،
کبھی کبھی ایک بندہ 100 سال جیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک بندہ جو ہے وہ 30 سال جو ہے دنیا میں جیتا ہے. تو وہ 100 سال والا بندہ جو ہے وہ اتنا کام نہیں کر پاتا جتنا وہ 30 سال والا کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس 30 سال والے عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ دعا ہمیشہ کرے ایک دوسرے کو یا کسی بھی انسان کو کہ اللہ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں یہ برکت عطا فرمائے. اس طرح نہ کہے کہ اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے. اللہ آپ کا بہت وہ منکرین یہودوں کا سلام کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ. جب بھی وہ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زر کالد عمر، آپ کا عمر جو ہے وہ 1000 سال ہو جائے. کس طرح ہو جائے بھائی؟ اگر آپ 10,000 سال بھی جیے تو دنیا سے جانا ہے نا. تو یہ 4 چیزیں جو لکھنے کے بعد پھر جو قلم ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا مطلب اس میں چینجز نہیں آتا، عمر میں چینجز نہیں آتا، رزق میں نہیں آتا، مال میں نہیں آتا، انجام میں. جو آپ کریں گے تو یہ اللہ کو اندازہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے دنیا میں کیا کیا کرے گا، تو اللہ نے یہ چیزیں لکھ دی. تو یہ تھا تقدیر. تو بعض لوگوں نے اتنا بڑا ایشو بنایا اس چیز سے، یہ بہت ٹف مسئلہ ہے کہ کچھ بھی نہیں اس چیز میں. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی آسان ہے. یہ میں نے بتایا نا آپ کو، اس میں کیا مشکل تھا؟ یہ سب کا سب تقدیر تھا. اور یہ ایمانیات سے، ایک بندہ جو ہے تقدیر کا علم نہیں ہے، جس طرح ایک بندے کو اللہ کا علم نہیں ہے تو وہ ایمان اس کا کامل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اسی طرح ایک بندے کو تقدیر کا علم نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ زبردست ایمان نہیں بن جاتا. تو تقدیر کا علم ایمانیات سے ہے. تو یہ سب باتیں میں نے کیوں کی؟ کیونکہ یہاں پہ ایک اعتراض آ جاتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کفار کے دل، آنکھ اور ان کے کان جو ہے وہ بند کیے قرآن سے، تو اللہ نے پھر ان کو سزا کیوں دی؟ کیونکہ یہ تو اللہ نے بند کیا تھا. تو اس کا جواب ہے کیونکہ انہوں نے ضد کی وجہ سے کفر کیا، اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بندے مرتے دم تک قرآن کے لیے نہیں آئیں گے، تو اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پہ وہ مہر ڈالا اور ان کے دل جو ہے، کان جو ہے وہ بند کیے. اور قرآن کریم بھی اس کا گواہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم بھی اس کا گواہ ہے کہ ان کے دل، ان کے کان، ان کے آنکھ، یہ سب کچھ جو ہے دنیا کے لیے زبردست اینڈ فینٹاسٹک ورکنگ ہوں گے. مطلب دنیا کے معاملات میں اس کا دل جو ہے بہت زبردست سوچے گا، ان کے کان بہت زیادہ سینسیٹیو، اور سب کچھ چیزیں جو ہے وہ سن لے گا، گانے بجانے، غیبت وغیرہ سب کچھ چیزیں سن سکتا ہے. ان کے آنکھ جو ہے ہر چیز دیکھ سکتا ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین ان کے لیے سزا دیتا ہے تو دنیا میں یہ 3 چیزیں جو ہے وہ چھین لیتا ہے صرف دین سے. کیا مطلب؟ ان کا دل، ان کے کان، ان کے آنکھ جو ہے وہ ورکنگ ہوں گے، لیکن دنیا میں دین کے لیے وہ ناٹ ورکنگ، مطلب کبھی بھی دین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا سزا ہے ان لوگوں کے لیے. تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کریم میں دیکھ لے یہ آیات زیادہ واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف، آیت نمبر 189. آئی گیس کنفرم نہیں ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں. ہاں، آیت نمبر 179 سورۃ اعراف، پارہ نمبر 9. یہ دیکھیں آپ. سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وَلَقَدْ اور یقیناً ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ میں نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے، كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ بہت سے لوگ جنات سے، والانس اور انسانوں سے، بہت سے انسان جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں سے اللہ رب العالمین جہنم بھر دے گا. کیوں؟ ان لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ سنیں. لہم قلوب ان لوگوں کو اللہ نے دل دیے تھے، لا یفقہون بہا وہ اللہ کی کتاب میں نہیں سوچتے تھے دنیا میں. ولہم اور ان لوگوں کو اللہ نے اعین آنکھیں دیے تھے، لا یبصرون بہا لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی قرآن کریم نہیں دیکھا ان آنکھوں سے. وَلَهُمْ اور ان لوگوں کو اللہ نے آذان کان دیے تھے، لا یسمعون بہا لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی قرآن کریم نہیں سنا ان سے. تو جن لوگوں کو اللہ نے دل دیا، اللہ نے آنکھ دی، اللہ نے کان دیا، کیوں؟ تاکہ آپ حق اور باطل میں فرق کرے، قرآن کریم سیکھ لے. لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی دل سے قرآن کریم میں نہیں سوچا. دنیا میں سوچتے تھے میں کس طرح بنگلہ بناؤں گا، میں کس طرح کیریئر بناؤں گا، میں جاب کس طرح کروں گا، میں کس طرح گرو اپ کروں گا، دنیا میں نام کس طرح بناؤں گا. لیکن کبھی بھی یہ بات نہیں سوچی کہ کن لوگوں کے اللہ کی کتاب سکھاؤں گا، کن لوگوں کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاؤں گا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
ان کے بڑے بڑے آنکھیں تھے، ہر چیزیں دیکھی ہے ان لوگوں نے، ہر چیز میں غور اور تصور کیا، ہر چیز کو دیکھا لیکن کبھی بھی اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھا کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کے کان تھے، سب کچھ سن رہے تھے، غیبت کر سن رہے تھے، اپنے کانوں سے گانے، اپنے کانوں سے کچھ بھی سن رہے تھے، سینسیٹیو کان تھے، کبھی بھی سن سکتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کبھی نہیں سنی۔ تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ان لوگوں سے جہنم بھر دے گا اللہ۔ تو آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں ابھی؟ کتنے لوگ ہیں؟ سب مسلمان جو ہے اس آیات کے نیچے آ جاتا ہے کہ ان کے دل ہے، ان کے کان ہے، ان کے آنکھ ہے، قرآن کے لیے نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کیا تو اولئک کالانعام، وہ لوگ کالانعام، جانوروں جیسے ہے۔ کیوں؟ جانوروں کا بھی دل ہے لیکن وہ سوچتے نہیں ہے، جانوروں کا بھی کان ہے لیکن وہ سنتے بات کو نہیں ہے کہ مجھے مالک کیا کہہ رہا ہے، جانوروں کا بھی آنکھ ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے میرے سامنے، پانی ہے یا گڑا ہے، کیا چیز ہے میرے سامنے۔ تو جانوروں میں اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ایک طرف اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اللہ رب العالمین فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کا بیٹا بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کبھی کبھی فرماتے ہیں میں نے دنیا میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین جوڑ میں پیدا کیا ہے۔ لیکن جب وہ انسان اللہ کی کتاب سے روگردانی کر دیتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہے۔ نہیں، جانوروں جیسے نہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے پاس عقل تو نہیں ہے نا، اس لیے نہیں سنتے، اس لیے نہیں سوچتے۔ ان لوگوں کے ساتھ عقل بھی ہے۔ جانور کیوں بولا جی؟ کیونکہ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ اللہ کی کتاب سے بے خبر ہے، کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آیا ہے، کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف سوچا نہیں ہے۔ تو یہ ہے حکم دنیاوی۔ جن لوگوں میں ضد آ گیا، اللہ کی کتاب سے دور چلے گئے، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کی تصدیق نہیں کی، تو یہ منکرین کے صفات ہے۔ اور اللہ رب العالمین دنیا میں ان لوگوں کو کیا سزا دے گا؟ حکم دنیاوی کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ بند کر دیتا ہے ان کے دل، وعلی سمعہم، ان کے کان، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر غشاوتن، پردے ہے، حجاب ہے، وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، وہ کچھ بھی سن سکتا ہے، وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں آ سکتا۔ یہ حکم دنیاوی تھا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ، حکم اخروی کیا ہے؟ آخرت میں کیا؟ وَلَهُمْ، ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم، عذاب بڑا ہوگا، بڑا عذاب۔ ایک بڑا جو ہے ہمارے نزدیک ہے انسانوں کے ہاں، اور ایک جو ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کے نزدیک جو دنیا ہے وہ مچھر کے جو پر ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر دنیا کا قیمت جو ہے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتا تو اللہ کفار کو کسی بھی حالت میں رزق بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ سے یہ مچھر کی پر سے بھی یہ دنیا جو ہے وہ زیادہ گرا ہوا ہے، اس لیے اللہ کفار کو سب کچھ دیتا ہے۔ بڑا کتنا ہوگا پھر اللہ کے نزدیک؟ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے عذاب بڑا ہے، بڑا عذاب، بڑی عذاب، انتہائی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں میں ضد آیا، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آئے۔ تو کبھی کبھی فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ بند کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی فرماتے کلا بل ران علی قلوبہم، سورہ مطففین میں، ان لوگوں کے دلوں پہ زنگ آ جاتی ہے۔ زنگ کس چیز کا؟ دنیا کا، وہ کبھی بھی دین کی طرف نہیں آ سکتے۔ کبھی کبھی سورہ محمد میں فرماتے ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ أَقْفَالُهَا، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، تالے۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پہ لاک لگاتا ہے، وہ کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو جب دل کو تالے لگ جائے تو چابی کیا ہے؟ قرآن۔ ایک دلوں پہ زنگ آ جائے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں پہ زنگ آ جاتے ہیں، ایک گناہ کرتے 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 انسان کے دل جو ہے وہ سب کا سب جو ہے کالا ہو جاتا ہے، اور دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے۔ پھر یہ دل اللہ کی کتاب کے لیے وہ خالص نہیں رہتے، وہ دل اگر وہ گناہ کرے تو وہ دل خفا نہیں ہو جاتا، ایک زنگ آ جاتا ہے۔ اور وہ گانے سنے تو کچھ پرواہ نہیں ہوتا، اگر وہ ناچ گانے وغیرہ کے پارٹیز وغیرہ جوائن کرے تو اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان لوگوں کے دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زنگ جو ہے کس چیز سے ہم پاک صاف کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 بذکر کثرت الموت، ایک آپ موت کو بہت زیادہ یاد کریں موت، کہ میں ابھی 2 سیکنڈ بعد اگر میں مر گیا تو ایک جو ہے موت جو ہے وہ زیادہ یاد کریں۔ اور دوسرا وہ تلاوت القرآن، اللہ کی کتاب زیادہ پڑھیں، تلاوت زیادہ کریں، رات کو تلاوت کریں، آپ ہر فرض کی نماز کے بعد تلاوت کریں، دن میں ضرور ایک پارہ تو ایٹ لیسٹ پڑھیں۔
ایپیسوڈک ٹائپ پہ پڑھے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے کنسسٹنٹی کے ساتھ تو آپ ایپیسوڈک مطلب ایک جو ہے 3-4 صفحے صبح پڑھ لے، پھر عصر کی نماز کے بعد 3-4 پڑھ لے، پھر شام کو یا رات کو جب لوگ سوئے آپ رات کی نماز کے لیے اٹھے تو تبھی پڑھے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا دل جو ہے نرم ہو جائے گا، کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ ہوا حکم اخروی اور حکم دنیاوی کفار کی. انشاءاللہ یہ دوسرا گروہ جو ہے منکرین، اس کا بیان جو ہے وہ ختم ہو گیا. آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ کل سے منافقین کی بیان جو ہے ہم شروع کریں گے. منافقین کے 10 صفات ہے اور ان کے حکم دنیاوی اور حکم اخروی کا بیان ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، بند کیے اللہ رب العالمین نے ان کے دل قرآن کریم سے، وعلی سمعہم، اور ان کے کان قرآن کریم سننے سے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پہ اللہ نے حجاب ڈالا، پردہ ڈالا، وہ کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں دیکھ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں